دنیا میں تین قسم کے انسان ہیں۔ اللہ نے جب قرآن شروع کیا تو تینوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کیا۔ پہلا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایمان والے، تقوی والے، تو ان کو ختم کیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہے کفار کا، تو ان کو بیان کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ کفار ہیں، ان کو آپ جتنا بھی سمجھا لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ ہے منافقین کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے اور اندر سے وہ کافر ہیں۔ تو یہ تین طبقات ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان میں سب سے زیادہ ڈیٹیل اللہ نے منافقوں کی بتائی، سب سے لمبی ڈیٹیل ایمان والوں کے لیے ہیں 5 آیات، اور کافروں کے لیے ہیں 2 آیات، ٹھیک ہے۔ منافقوں کے لیے ہیں 13 آیات، 13 آیات منافقوں کے لیے ہیں، 2 کافروں کے لیے ہیں، 5 اہل ایمان کے لیے۔ یہ بیان کر کے اس بعد اللہ نے نا ایک بہت زبردست بات کی ہے۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، تینوں سے بات کی ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، یا ایھا الذین منافقون نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، جو اس وقت یہ 3 کیٹیگری ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے۔ ایک بات کے لیے پیدا کیا ہے تو اس ایک بات کو اللہ بیان کیسے کرتا ہے؟ ایک تو یا ایھا الناس میں لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا زبردست طاقتور وہ خطاب کر رہا ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ بھی تو ہے نا، نہیں یہ نہیں ہے، اس میں ایک روب ہے اور ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے۔ اعبدوا ربکم، کل بھی میں نے عبادت پہ بات کی تھی۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، اعبدوا اللہ نہیں فرمایا، اعبدوا ربکم۔ پالنے والے کی طرف دل مائل ہوتا ہے، پالنے والے کے لیے دل نرم ہوتا ہے، دل جھکتا ہے۔ تو اللہ نے ایک مطالبہ کیا یہاں، وہی کل والی بات ہے، اعبدو، کہ پوری لائف، پوری زندگی میں کچھ باتیں کوئی اللہ نے ڈھیر نہیں لگایا، کچھ باتیں ہیں چند، یہ کر لو، وہ کچھ ہیں یہ چھوڑ دو۔ اس میں کرنے کی باتوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، نہ کرنے کی باتوں میں کفر ہے، شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے اور اس طرح کئی گناہ ہیں۔ تو چند باتیں ہیں یہ کر لو، یہ چھوڑ دو۔ اعبدوا ربکم، رب سے ہمارے اندر پیار کو جگایا، پھر اس کے بعد اپنے خالق ہونے کا احسان جتایا۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے چیز بنائے، صانع اسے کہتے ہیں جو میٹیریل سے چیز بنائے۔ ہمیں صانع تو کہا جا سکتا ہے، خالق نہیں کہا جا سکتا۔
ہم نے کپڑے سے لباس بنایا، دھاگوں سے قالین بنایا۔ اللہ نے کل کائنات کو بغیر کسی چیز کے بنا لیا، کچھ بھی نہیں۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کچھ بھی نہیں تھا، ففتقناہما، ہم نے دھماکہ کیا، اور پھر ہم نے وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ اور بدیع اسے کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے چیز بنائے۔ اس فون کا ایک پچھلا نمونہ ہے، اس پر یہ فون بنا ہے۔ اب ذرا سوچو کائنات میں کتنی مخلوق ہے، کسی ایک کا میٹیریل کوئی نہیں، کسی ایک کی شکل کوئی نہیں، کوئی شیر کے سامنے پکچر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ڈرائنگ اللہ کے سامنے کوئی نہیں، اور اس نے کیا بنا دیا؟ بدیع، جو بغیر نمونے کے جو چاہے بناتا، خوبصورت بھی، بدصورت بھی، چھوٹی بھی، بڑی بھی۔ تو کہا اعبدوا ربکم، میں تمہارا پالنے والا ہوں، والذین من قبلکم، الذی خلقکم والذین من قبلکم، پالنے والا بھی ہوں اور خالق ہوں، بغیر میٹیریل کے بنایا تمہیں، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بنایا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین میں نے تمہیں فرش بنا کے دی، والسماء بناء، آسمان کی بلڈنگ تمہارے اوپر کھڑی کی۔ زمین 24,000 کلومیٹر ہے۔ 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ 3% کو دیکھنے کے لیے 90 ارب لائٹ ایئر چاہیے، صرف 3%، 90 ارب لائٹ ایئر، اور 97% نظر نہیں آ رہا، اور یہ سب دنیا ہے، حقیر سی چیز ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ پہلا آسمان کے مقابلے میں یہ دنیا ایسے ہے، زمین ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی ہو، اس کی اتنی بڑی چھت۔ دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان ایک انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرے کے مقابلے میں دوسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھے کے مقابلے میں تیسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ چوتھے آسمان پر جب ہمارے نبی پہنچے تو ایک لشکر جا رہا تھا، نہ اس کا اگلا سرا نظر آ رہا تھا نہ پچھلا نظر آ رہا تھا۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جب سے وحی لے کے نیچے جا رہا ہوں، کب سے؟ آدم علیہ السلام، اور اوپر جا رہا ہوں، میں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، اس کا سرا مجھے بھی نہیں معلوم، اس کی ابتدا انتہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ اور جبریل یوں کرو تو سدرۃ المنتہی سے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا تیز رفتار طاقتور فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آنکھ بند کر کے کھولو تو وہ یہاں ہوتے ہیں۔ پھر 5واں آسمان کے مقابلے میں یہ چوتھا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے، پھر چھٹے کے مقابلے میں 5واں انگوٹھی کی طرح ہے، 7ویں کے مقابلے میں چھٹا انگوٹھی کی طرح ہے۔ 7واں آسمان جنت کی فاؤنڈیشن ہے، لیکن وہ آسمان تک نہیں ہے، جیسے لینٹر ڈال کے آگے بڑھا دیتے ہیں نا، جنت 7ویں آسمان سے ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ جبریل آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، شیشہ دکھایا، اس میں نقطہ تھا کہ یہ دیکھنا کہاں، کہ یہ میدان مزید ہے، وہ جو شیشے کے اندر نشان تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے جنت میں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔
اس میدان میں اڑا ہوں لمبا عرصہ، میں اس کے آخر کو نہیں پا سکا. ٹھیک ہے. پھر کرسی اس سے بھی بڑی ہے، عرش اس سے بھی بڑا ہے. ساتویں عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا. موجیں اٹھتی ہیں، ایک موج جو اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے اوپر عرش ہے، اور عرش کی لمبائی چوڑائی کون جانتا ہے. اب تھوڑا اپنی زمین پر آؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ جو میں نے تمہیں فرش بنا کے دیا، یہ 24,000 کلومیٹر ہے ٹوٹل. اور کائنات کتنی ہے میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے تو نہیں بتائی نا، صرف ایسے بریف کی ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں سورہ حامیم سجدہ کی آیت پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری کائنات جس میں فرشتے جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل بھی ہیں، لوح محفوظ بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، صرف 2 دن میں بنائی ہے. اور تمہاری یہ اتنی سی زمین کو میں نے 4 دن میں بنایا ہے. اب ذرا دونوں کی ریشو دیکھو کہ ہمارا تو سولر سسٹم 7.5 ارب مائل میں ہے. تھوڑا اوپر جاؤ تو زمین نہیں، پورا سولر سسٹم ہی نہیں نظر آتا. زمین تو تھوڑی دیر اوپر جاؤ تو غائب ہو جاتی ہے، تھوڑا اور اوپر جاؤ تو 7.5 ارب میل کا سولر غائب ہو جاتا ہے. تو اس میں طارق جمیل کی کیا اوقات. جیسے ایٹم نظر نہیں آتا، ہم اس کائنات میں ایٹم کی طرح ہیں، نہ دکھنے والی چیز ہیں. تو اتنی بڑی کائنات 2 دن. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کس رب کا انکار کرتے ہو، خلق الارض فی یومین، جس نے 2 دن میں زمین کا گرے سٹرکچر بنایا. 2 دن پورے. اس آیت پر غور کرنے سے پہلے میں سمجھتا تھا 6 دن میں 2 سیکنڈ اللہ نے لگائے ہوں گے زمین بنانے میں. ایک دن جب اس کو پڑھتے ہوئے غور کیا تو میری تو کھوپڑی آج تک گھوم رہی ہے. 2 دن میں گرے سٹرکچر بنایا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پھر اس پر پہاڑ لگائے. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر اس میں قیامت تک کے لیے تمہارے لیے چیزوں کو سٹور کیا. دنیا تو ویسے ہی ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن اگر یہ کروڑوں سال بھی دنیا باقی رہے تو ان خزانوں کو نکال نہیں سکتے. اتنے خزانے ہیں جس میں 50 کلومیٹر لیئر مٹی ہے، پتھر ہے، اور اس میں معدنیات ہیں، اور 24,500 کلومیٹر آگ ہے. یہاں بیچ میں آگ ہے، ہم آگ کی کشتی پہ چل رہے ہیں. تو ابھی تک سمندر سے کتنا نکال سکا کوئی، زمین سے کتنا کوئی نکال سکا. تو قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین. 2 دن میں گرے سٹرکچر، 2 دن میں اس کو سارا تمہارے رہنے کے قابل کیا. فی 4 ایام، 4 دن اس چھوٹی سی زمین پہ لگائے. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ کی. وہی دخان، وہ دھواں تھا. فقضاهن 7 سماوات، پھر یہ 7 آسمان اور جو کچھ اس کے اندر، جنت، دوزخ، فرشتے، عرش، لوح، قلم، کرسی،
اللہ کو چھوڑ کے سب کچھ فی یومین، 2 دن۔ لا الہ الا اللہ۔ وَأَوْحَيْنَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کو اپنے حکم کے ساتھ باندھ دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا۔ یہ سارا 2 دن، اور صرف یہ زمین 4 دن۔ ایک سانس اندر جائے اور باہر آئے، اس کے لیے کروڑوں سسٹم حرکت کر رہے ہیں۔ کروڑوں سے مراد ہے لامحدود سسٹم حرکت کر رہے ہیں، تو تب جا کے یہ سانس نکل رہا ہے اور اندر جا رہا ہے۔ ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ 21% آکسیجن ہے دنیا میں، اللہ 22% کر دے تو جلنے کے واقعات ہر طرف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صرف 1% بڑھا دے تو کوئی نظر آتی ہے گیج جہاں اللہ نے اس کو روکا ہوا، اس کا حکم ہے۔ اگر 25% کر دے تو سارے جنگلوں میں آگ لگ جائے گی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ 1% ہے، 1.5 کر دے تو سانس بند ہو جائیں گے۔ تو اس طرح پھر اگر اللہ کتنی گیسز ہیں، اگر ان کو اللہ رنگ دے دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا، منہ میں کیا جا رہا ہوتا، کیا نکل رہا ہوتا، ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہی نہ ہوتا۔ تو کہا میں سب کچھ میں نے 2 دن میں بنایا۔ جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت کے جو 4 دریا ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، اور نہر کو جدول کہتے ہیں۔ ہماری اردو میں دریا کے لیے الگ ہے اور نہر کے لیے الگ۔ عربی میں نہر دریا ہے، باہر سمندر ہے۔ تو اگر اس زمین کو اٹھا کر کسی ایک نہر میں پھینکا جائے تو ایسا لگے گا جیسے بہت بڑے دریا میں ایک کنکر پھینک دیا، ایک روڑا پھینک دیا۔ تو اللہ کیا چیز بنا رہا ہے۔ ایک ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ 100 سال اس کے نیچے گھوڑا دوڑ سکتا ہے، تو زمین کو تو طے کرنے میں گھوڑے کو 100 سال نہیں لگیں گے، چند سال میں ساری زمین کا چکر لگا لے گا۔ تو آرڈر دینے کے بعد احسان کیسا جتلایا ہے۔ تھوڑی سی تنخواہ پر لوگ سارا دن کام کرتے ہیں، تھوڑے سے بینیفٹ پر سارا دن دکان کھولتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں۔ تو اعبدوا ربکم، اس میں اتنی ہیبت اور جلال ہے، اور اعبدوا ربکم نہیں ہے، اعبدوا ربکم، جلال ہے۔ کون رب؟ الذی خلقکم، جیسے تمہیں کچھ نہیں تھے اور بنا دیا۔ والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بنایا، اور جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی بنائے گا۔ میں جب یہ ان کو دیکھتا ہوں نا نماز میں کہتا ہوں یا اللہ یہ سارے ہم قیامت میں اٹھیں گے تو کیا حشر ہوگا اس وقت۔ کأنہم جراد منتشر، قرآن میں آتا ہے۔ جراد کہتے ہیں ٹڈی کو، ٹڈی کا ایک لشکر اڑتا ہے، وہ آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے، پورا ایک لشکر ہوتا ہے، سورج بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، روشنی کو کور کر دیتے ہیں اسے، اور پھر وہ ایک دم کہیں گرتا ہے تو 1 منٹ میں ساری فصل بھوسا بنا دیتی۔ تو لگتا ہے جیسے قیامت کے دن ایسے تم ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہو ایسے۔ اور پھر کیا طاقت ہے اس کے پیدا کرنے کی، روزانہ کتنے مر رہے ہیں اور مٹی ہو رہے ہیں، یہاں روزانہ کتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ ایک بکری جو آج ذبح، ایک بکری کی مثال لے لو جو آج ذبح ہوئی ہے، اسے 10 ملکوں کے
لوگوں نے کھایا ہے، ہوٹل میں آ کے بنی ہے، ایک ایک بوٹی کے، وہ 10 ملکوں میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اس کی ہڈیاں یہاں کتوں نے کھا لی ہیں، چیونٹیوں نے کھا لی ہیں، جو باقی بچی وہ کرش کر کے کوئی اس سے میٹیریل بن جاتا ہے، اس کی کھال بک کے کسی اور ملک میں چلی جاتی ہے، سینگ اور اس کے پاؤں کے کھر وہ کہیں پھینک دیے جاتے ہیں، یہ ایک بکری ہے، اور ایسی کروڑوں بکریاں روزانہ۔ تو آج جو کالے رنگ کی بکری ذبح ہوئی ہے اور اسے 10 ملکوں کے لوگوں نے کھایا ہے اور وہ 10 ملکوں میں پھیلی ہے، زندہ ہو جائے ایک نہیں تو خرب بکریاں زندہ کرے گی، کیا طاقت ہے! مرغیاں اس سے بھی زیادہ ذبح ہوتی ہیں، تو کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ ایک آدمی کے پیٹ میں ایک مرغی تو نہیں گئی، کتنی گئی ہیں؟ کتنی مچھلیاں اٹھا کے، ایک مچھلی کو بڑی نے کھایا، اس کو اس سے 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 بڑی نے کھایا، وہ پکڑی گئی انسان کے ہاتھوں، اس کو 50 آدمیوں نے کھایا۔ وہ جتنی مچھلیاں تھیں، ایک مچھلی میں 50 لوگوں کے پیٹ میں چلی گئیں۔ اللہ کن فیکون سے کس الگ 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 بلا قادرین علی ان نسوی بنانا یریج الانسان لیفجر امامہ، یہ کہتا ہے کہ کیا ہے، یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ کہتا اللہ تو سو مر گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، اب ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ تو اللہ نے کہا قادرین علی نسوی بنانا، یہ تیرا فنگر پرنٹ جو ہے نا یہ بھی واپس کروں گا۔ بنان فنگر، پچھلی صدی میں یہ علم ڈسکور ہوا ہے، بلکہ اس سے پچھلی صدی، یہ تو 21ویں ہے نا، 19ویں صدی میں ڈسکور ہوا تھا یہ علم کہ یہ فنگر پرنٹ پوری دنیا کے انسانوں کا الگ الگ ہے۔ اللہ نے کب کہا؟ مکے میں، قادرین علی ان نسوی بنانا، مکی صورت، کہ یہ تیرا فنگر پرنٹ تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے احسان اتنا بڑا جتلایا ہے کہ کبھی زمین پہ چلتے ہوئے سوچا ہے کہ تیرے رب نے اس پہ کتنی اپنی قدرت دکھائی ہے؟ پورے 4 دن، اگر یہ اس سے 6 گنا بڑی ہوتی نا تو 6 فٹ کے آدمی کا قد چوہے سے اوپر نہیں جاتا۔ اس کی جو گریوٹی ہے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ اس کے قد کو چوہے کے اوپر سے جانے نہ دیتی۔ اب اس میں اتنی گریوٹی ہے کہ پاؤں رکھو تو اس کو پکڑ لیتی ہے، اٹھاؤ تو رکاوٹ نہیں بنتی۔ اگر یہ اللہ دگنی کر دیتا تو پھر آپ ایسا ہوتا جیسے کیچڑ میں چل رہے ہیں، ٹک 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 ٹک، ایسے اس کی کشش آپ کو ایسے جکڑتی۔ کیا سسٹم ہے! اتنی چیز رکھی ہے، اتنی اس میں یہ اس نے، نیوٹن نے اس کو ڈسکور کیا تھا کہ زمین میں گریوٹی ہے، اور اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا۔ چیز نیچے کیوں آتی ہے؟ اوپر خلا میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ نیچے کیوں آ جاتی؟ اور کتنا خوبصورت تناسب ہے کہ پاؤں رکھو، آرام سے اٹھا لو، تھوڑا سا اس کو بڑھا دے تو پاؤں پہ کھینچ کھینچ کے نکال رہے ہوتے ہم سارے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا وہ میری بندگی کرو، میں کون ہوں؟ رب۔ اور کون ہوں؟ تمہیں بنانے والا، تمہیں پالنے والا، تم سے پہلوں کو بھی پالنے والا۔ اور میری بڑی نشانی زمین پہ غور کرو، میں نے تو تھوڑا سا بتا دیا کہ اس پہ غور کرو کہ جس رب نے اتنی، وہ تو کن فیکون سے بنا سکتا تھا،
4 دن یہ 24 گھنٹے والے نہیں، 1000 سال کا ایک دن، آخرت کے ایک دن۔ پھر کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہاں مانو تاکہ تم کامیاب تقوی حاصل کر لو۔ پھر دوبارہ احسان پر آیا، آسمان سے پانی برسایا۔ اگر بارش نہ ہو تو زمین کیا انسان ہی مر جائیں گے۔ وَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے پھل نکالے۔ روز کتنے پھل یہاں آ رہے ہیں، ہر موسم کے ساتھ پھل تبدیل ہو جاتا ہے، ہر ملک میں پھل تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک میٹیریل ہے، اس سے کیا رنگ، کیا بو، کیا شکلیں، کیا ذائقے، کیا لذتیں، کہاں سے؟ بھلا بیج میں یہ طاقت ہے کہ وہ تربوز کو سرخ کر دے۔ اور صبح ناشتے میں تربوز کھاتے ہیں تو جو دیکھ کے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بھئی یہ بیج میں کیا طاقت ہے کہ تربوز کو سرخ کر دے، خربوزے کے بیج میں کیا طاقت ہے کہ اسے میٹھا کر دے۔ اخرج لکم من الثمرات رزقا لکم، پھلوں کا ذکر کیا جو سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ لہٰذا کیا کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اب مجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف مت جھکو۔ وانتم تعلمون، تمہیں پتہ میں اکیلا ہوں، کسی اور کی طرف مت جاؤ۔ پھر اللہ ایک اور طرح سے سمجھاتا ہے، تو اللہ نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، دلیل کیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کلام محمد کا ہے، میرا نہیں ہے، اسے کوئی سکھاتا ہے، تو پھر تو آسان بات ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت تم بھی لکھ کے دکھا دو، وادعوا شہداکم، ساری دنیا کے ادیبوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم میں طاقت ہے تو بلاؤ، لکھیں۔ تو وہ ایک عرب شاعر کے پاس لے گیا ایک قریشی، کہنے لگا یار یہ سنو محمد کا کلام، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ کہتا ہے ما ھذا بکلام بشر، اس نے اوپر مصرع جوڑا، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ 3 مصرے ہیں، ہمیشہ رباعی ہوتی ہے، 4 مصرے ہوتے ہیں اس کو بھائی، ہر مصرع اپنی جگہ پہ پورا معنی دے کے فل سٹاپ ہے، اگلے جملے کا محتاج نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اس کو وضاحت کے لیے آگے دوسرے جملے کی ضرورت نہیں۔ فصل لربک وانحر، اس کو اپنی وضاحت کے لیے تیسرے جملے کی ضرورت نہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، دشمن تیرا بے اولاد ہے۔ تو کفاتوا وادعوا شہداکم، بلاؤ ساری دنیا کو کہ ایک صورت تیار کر دیں، ان کنتم صادقین۔ پھر اس کے بعد دھمکی دی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ایک جہنمی کا قد اتنا بڑا ہو جائے گا، اگر وہ چوکڑی مار کے بیٹھے تو اس کا ایک گھٹنا مکے کو لگے گا اور ایک مدینے کو لگے گا، 450 کلومیٹر کی لمبائی میں اس کی چوکڑی ہو جائے گی، اور اس کی یہ کھال 42 ہاتھ موٹی ہو جائے گی، اس کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، 10 میل بڑا ایک دانت ہوگا، لیذوق العذاب، تاکہ اس پر عذاب کہ اس کو مار پڑ سکے۔ تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وقودها الناس والحجارہ۔ پھر ہمیں تھوڑی تسلی دی، عدت للکافرین، جو مجھے نہیں مانتے یہ میں نے ان کے لیے تیار کی ہے۔ ایک دفعہ کا نوجوان میرے پاس آیا، راون میں تھا، میں کہا جی اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے
اور فرمایا طارق جمیل سے کہو کہ صورت واقعہ بیان کیا کرے پرانوں میں، وہ ساری دعوت ہے، اور جنت زیادہ بیان کرے، دوزخ کم بیان کرے کہ دوزخ کفار کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، اب پھر آگے کیسے بتاؤں؟ اب ہمیں تسلی دوزخ بتا دی نا تو دل ڈرنے لگا، تو کہا بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کافروں کو یہ بات ہے، تمہیں بشارت دیتا ہوں ایمان اور عمل والے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے جنتیں ہیں جس میں دریا بہتے ہیں۔ یہ ہر جگہ پانی کا ذکر کیوں ہے؟ کہ سارا حسن پانی سے ہے، پانی کے بغیر تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن میں آتا ہے نا، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تو وہاں دیکھے گا تو بہت بڑا ملک دیکھے گا۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ بھیجے گا اپنا فرشتہ، لیکن وہ ڈائریکٹ اندر نہیں جائے گا، وہ دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا اور دروازے کے دربان سے کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے مالک سے ملنا ہے۔ اس کو ملکن کبیرہ، اللہ کا بھیجا ہوا بھی پوچھ کے اندر جائے گا۔ پھر وہ سیدھا جا کے نہیں کہے گا، وہ پوری لائن ہوگی، نو وہ اس سے کہے گا، وہ اس سے کہے گا، وہ اس سے کہے گا، ایسے یہ پھر اس کو وہ کہے گا آنے دو، پھر وہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں سے ایک تھال ہوگا، اس پر ریشمی رومال ہوگا۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، وہ آگے کہے گا جی اللہ نے گفٹ بھیجا آپ کو۔ وہ اکیلا بیٹھا ہے، میاں بیوی بیٹھے ہیں، حوریں بیٹھی ہیں ساتھ، تو اسے جب کپڑا ہٹائے گا تو اسے لگے گا کہ یہ تو میری جنت کا پھل ہے، اور وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو میری جنت میں پہلے سے ہے، میں نے کھایا ہے، ابھی کھایا ہے، من قبل، ابھی کھایا ہے۔ وہ فرشتہ کہے گا جی اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا چکھا کرو۔ ہماری جماعت تھی اردن 91 میں، لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ان کو شوگر تھی، تو سکری مالٹے آئے، تو میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ چکھا تو میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے کہا بھائی لطیف صاحب جی تھوڑا، نہیں بھائی مجھے شوگر ہے، میں نے نہیں کھانا۔ میں ہر دفعہ کاٹتا، میں کہتا تھوڑا سا چکھ لے، نہیں 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 بھائی مجھے شوگر ہے۔ جب ایک رہ گیا نا، میں اچھا یہ تو چکھ لے، تو میں ایک چکھا، وہ تو میں نے پہلے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہے، یہ تو میری جنت کا پھل ہے، ابھی میں نے کھایا ہے۔ تو فرشتہ کہے گا جی اللہ کہہ رہا ہے ذرا ٹیسٹ کر لیں، ھذا الذی رزقنا من قبل، حال ہی ہونے تک کھادا ہے۔ تو جب وہ اس میں سے ایک ٹکڑا لے گا، ایک ٹکڑا، اگر فرض کرو اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، جب ہم چاٹ بناتے ہیں تو ایک نیا ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے، ہر پھل کی اپنی شناخت کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ اس ٹکڑے کو منہ میں ڈالے گا، اس کی جنت میں اگر 10 کروڑ پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، تو اس ایک ٹکڑے میں اسے 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ الگ ہے۔